السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ قدوری کی کلاس انشاءاللہ بھی شروع ہوگی۔ اس سے پہلے ہم لقیط کے بارے میں چرچا کیے ہیں۔ لقیط بولے تو گرا ہوا بچہ، کہیں پڑا ہوا بچہ، تو اس کو اٹھانے کا حکم، اس کا مالک کون ہوگا، اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا، یہ سب ہم پڑھیں۔ تو جو اس کو اٹھائے گا اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن وہ لقیط آزاد ہی رہے گا۔ پھر کوئی پوچھ کر آئے تو اور دعویٰ کی علامتیں بتائے تو اس کو دے دیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہے اسی طرح ایک چیپٹر ہے لقطت ہے۔ لقطت کا معنی آتا ہے گری ہوئی چیز۔ تو لقیط اور لقطت میں فرق کیا ہے؟ لقیط مطلب کوئی بچہ، خاص گرا ہوا کوئی بچے کو کہتے ہیں، بچہ یا بچی کچھ بھی۔ اور لقطت بولے تو کوئی چیزیں، سامان وغیرہ، اس لیے لقطت ابھی چرچا ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی گرا ہوا سامان، لقطت کا معنی وہ ہے۔ تو ابھی جس طرح لقیط کے مسائل بتائیں اس طرح لقطت کا حکم کیا ہے۔ کہیں سے کوئی چیز مل گئی تو کسی مثال کہیں کسی کی گھڑی پڑی تھی تو اس کا حکم کیا ہے، اس کو اٹھانا ہے یا نہیں، اگر اٹھایا تو اس کا مالک ہوگا یا نہیں، یا اس پر کیا واجب ہے، انشاءاللہ وہ مسائل اب پڑھیں گے۔ تو لقطت کا معنی گری ہوئی کوئی چیز، کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ چیز، قیمتی ہو یا نہ ہو، سب کچھ۔ تو انشاءاللہ اس کے مسائل اور یہ سب سمجھیں گے تو یہ کتاب پڑھ کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط اذا اشہد الملتقط انہ یأخذها لیحفظها ویردها علی صاحبها۔ تو جس طرح ہم بتائے کہ لقطت کیا ہے، گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اللقطۃ امانۃ، امانت ہے اس کا حکم، فی ید الملتقط، ملتقط معنی اس چیز کو اٹھانے والا، اٹھانے والے کو کہیں گے ملتقط۔ تو اٹھانے والے کے ہاتھ میں وہ امانت کے طور پر رہے گی، کب؟ اذا اشہد الملتقط، اگر اٹھانے والے نے گواہ بنا لیا، انہ یأخذها، وہ اس چیز کو لے رہا ہے، لیحفظها، اس چیز کی حفاظت کرنے کے لیے، ویردها، اور اس کو لوٹانے کے لیے، علی صاحبها، اس کے مالک کے پاس۔ مطلب اگر کوئی چیزیں اٹھا لیا اور یہ سوچ کے کہ میں استعمال کروں تو وہ کیا نہیں ہوگا، امانت نہیں ہوگی، بلکہ وہ غصب یا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ تو لقطت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ اٹھانے کے بعد ایسے کیا کرنا ہے، اس کو امانت کیا کرنا ہے، گواہ بنا لینا ہے۔ گواہ بنا لینا ہے کہ میں یہ چیز اس لیے اٹھایا ہوں تاکہ اس کے مالک تک میں یہ پہنچا سکوں، تب وہ چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رہے گی۔ تو امانت کا ہم حکم بتائیں کہ امانت کیا ہے؟ خود سے ہلاک ہو گئی تو اس کا ضامن نہیں ہوگا، یہ ضامن نہیں ہوگا، مگر اس کی کوئی زیادتی کی وجہ سے ہو گئی تو اس کا ضامن ہو جائے گا، یہ ہے لقطت کا حکم۔ تو لقطت امانت رہے گی۔ تو اٹھانے والے پر ضروری کیا ہے، وہ یہ بول کر اٹھا لے کہ میں جس کا مالک، اس کا مالک کون ہے، اس تک پہنچانے کے لیے اٹھایا ہوں۔ اب یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ کتنی بھی بھاری چیز ہو تو اس کو وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، کب تک اس کو وہ انتظار کرے گا، تو یہ اٹھا لینے کے بعد کیسے اس کی مالک تک پہنچائے گا۔ تو اس میں دیکھو نیکسٹ مسئلے میں بتا رہے ہیں، فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ 10 دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أَيَّامًا وَإِن كَانَتْ 10 فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا۔ تو اس سے یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک جنرل مسئلہ ہم سمجھ لینا ہے۔ یہاں کیا بتا رہے ہیں، 10 درہم کی قید لگائے ہیں، اگر 10 درہم سے کم ہے، 10 درہم سے کم ہے تو وہ عرفها ایاماً، بہت دنوں تک اس کی کیا کرے گا، تشہیر کرے گا، مطلب اعلان کرے گا کہ ایسی ایک چیز ملی ہے، یہ کس کی ہے، آ کے لے کے جاؤ۔ تو فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ 10 دَرَاهِمَ، 10 درہم سے کم ہے تو عرفها ایاماً، کچھ دنوں تک کیا کرنا ہے، بہت دنوں تک اس کو اعلان کرنا ہے کہ ایک ایسی چیز ملی ہے، کس کی ہے، لے لو بول کے۔ اگر فَإِن كَانَتْ 10، اگر 10 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے، فَصَاعِدًا، اس سے زیادہ ہے، تو عرفها حولاً کاملاً، حولاً بولتے 1 سال، تو مکمل 1 سال کیا کرنا ہے، اعلان کرانا ہے۔ تو اس سے ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ صرف کیا ہے، 10 درہم سے کم ہے تو کچھ دن اعلان کر کے چھوڑ دینا، اور 10 درہم یا اس سے زیادہ تو 1 سال تک اعلان کرانا۔ تو اصل اس کے لیے جنرل قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں یہ گمان ہو کہ اس کا تلاش کرنے والا آ کے لے جائے گا، یا اس کا تلاش کرنے والا اس کو چھوڑ دے گا، تو اس وقت مدت کا کوئی قید نہیں۔ اگر ایک چیز گری ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ
کیا اس کے تلاش کرنے والا آ جائے گا، ایک دن تلاش کرے گا، اگر نہیں ملا تو چھوڑ دے گا. تو ایسے ہمیں لگتا ہے تو ایک دن تک ضرور ہم کیا کرنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے. کبھی ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے تلاش کرنے والا ضرور ہمیشہ سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک ڈھونڈتے رہے گا، تو ہمیں بھی کیا ہے اتنے سال تک اس کی تشہیر کرنا ہے. تو اس میں جو مدت کی قید لگائے ہیں اس کے بیسس پر ہم نہیں چلیں گے. اوکے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے، جتنا ہمیں گمان لگتا ہے، ابھی مثال کے طور پر ایک 5 روپیہ ملا. اوکے، 5 روپیہ ملا تو کیا نہیں، کوئی لینے والا زیادہ نہیں ڈھونڈے گا، 1-2 بار دیکھے گا، نہیں ملا تو چلے جائے گا، ایسے لگتا ہے. اسی طرح اگر ہمیں 50,000 ملا تو اس کا جو مالک ہے وہ ضرور کیا کرے گا، ڈھونڈے گا، کوشش کرے گا. ایسے تو وہ قیمت کے اوپر ہمیں اندازہ پتہ لگے گا کہ کون سی چیز کب تک ایک آدمی تلاش کرے گا. اوکے، تو 5 روپیہ ملا تو لگے گا کہ ہاں ابھی 1-2 بار دیکھے گا، پھر اتنا کوئی اس کے ڈھونڈنے والا دھیان نہیں دے گا. اس لیے تو اس کو اتنا ہی دیر تک کیا ہے اعلان کرنا کافی ہے. اوکے، تو یہ ہے اس کا حکم. سمجھ گئے؟ پھر معمولی چیز، ابھی ایک معمولی چیز ملی جس کی کیا ہے اتنی زیادہ قیمت، مثال ایک کھجور کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو اس کو اٹھا کے کھا لینے میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں. یہ سب کیا ہے تھوڑی مہنگی چیز، ایسی چیزوں کے بارے میں ہے. تو ایک کھجور گرا ہے، کہیں پڑا ہے، تو اس کو کھا لینے میں کیا بھی پرابلم نہیں ہے. تب کیا ہے، وہ بہت دن تک اعلان کیا، اس چیز کا حل کیا ہے، بہت دن تک اعلان کیا. تو اعلان کرنے کے بعد کیا کریں گے، ابھی وہ چیز اس کے پاس ہے تو دیکھیں گے اگر اس کا مالک اگر آ گیا، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس کا مالک آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ اس کو دے دیں گے. وَإِلَّا، اگر نہیں آیا تو تَصَدَّقَ بِهَا، کیا کریں گے، اس سے صدقہ کریں گے. یہ اپنے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. تو کہیں ایک چیز ہمیں ملی تو اس کو ہمیں ڈر ہے کہ یہ چیز کھو جائے گی یا یہاں رہنے سے کہیں گم جائے گی، تو اس وقت ہمیں اٹھا لینا ضروری ہے. اٹھانے کے بعد ہم گواہ بنا لینا ہے، اور گواہ بنا کے یہ ہم بولنا ہے کہ ہم یہ اس کے مالک تک پہنچانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے چیزیں کس طرح کی ہیں. اگر جتنے چیزوں کو تلاش کرنے والا بہت دن تک تلاش کر رہا ہے تو اتنے دن تک اعلان کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے مالک آیا تو اس کو دے دیں گے، اگر مالک نہیں آیا تو وہ چیز ہم رکھ نہیں لیں گے بلکہ اس کو صدقہ کر دیں گے. اوکے، یہ ہے مسئلہ. پھر نیکسٹ، اب کیا ہوا، یہ صدقہ کر دیا ہے، اس کے بعد اس کا مالک آیا تب کیا ہوگا. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا، اگر اس کا مالک آیا اور حالانکہ یہ کیا کر دیا ہے، تصدق بها، صدقہ کر دیا ہے، تو فَهُوَ، تو مالک کیا رہے گا، بالخیاری، اس کا اختیار رہے گا، اسے چوائس رہے گا. ان شاء امضى الصدقۃ، چاہے تو وہ صدقہ کو جاری رکھے، وان شاء ضمن الملتقط، یا چاہے تو ملتقط، وہ اٹھانے والے کو کیا کر سکتا ہے، اس کا ضامن بنا سکتا ہے. سمجھے، یعنی اس کو اس کا حق دینا پڑے گا. تو وصول کرنے والا کیا ہے، حق ہے، اگر نہیں تو اس کو اس کا صدقے کا ثواب ملے گا، یا تو ضامن بھی بنا سکتے ہیں، وہ اس کی چیز کی جتنی قیمت ہے وہ وصول کر سکتا ہے. تو یہاں صدقہ کرنے اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو اصل چیز نہیں پہنچی تو کم از کم اس کا جو ثواب ہے صدقہ کرنے کا، وہ ثواب تو اسے پہنچ جائے، اس لیے ہم بتائیں. پھر نیکسٹ بتا رہے ہیں کہ اونٹ، گائے، بکری، ان میں سب یہ التقاط جائز ہے یا نہیں. تو وہ یجوز الالتقاط فی الشاة والبقر والبعیر، بکری میں، اونٹ میں اور گائے میں، اس میں سب کیا ہے، التقاط جائز ہے. یعنی یہ سب بتا رہے ہیں کہ کہیں ایک بکری جا رہی ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ یہ بکری کیا ہے، کسی کا شکار ہو جائے گی یا گم جائے گی، اس کے مالک اس کو تلاش کرتا رہے گا، تو اس وقت کیا کرنا ہے، یہ بکری کو اٹھا کے رکھ لینا ہے، تو اس کے مالک کو دے سکتے. اسی طرح گائے اور اونٹ کا بھی. تو گائے اور اونٹ میں تھوڑا یہ بولتے ہیں کہ اس میں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بڑا جانور ہے، وہ اس کو تلاش کر لے گا یا اس کو یعنی کسی کا شکار نہیں ہوگی. لیکن اگر ہمیں ڈر ہے کہ یہ کہیں گم جائے گی تو بکری، گائے، اونٹ، ان سب کو بھی کیا کر سکتے ہیں، اس طرح التقاط اس میں بھی جائز ہے، اس کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. تو جب اس کا مالک آئے گا اس کو دے دیا جائے گا. نیکسٹ، اب یہ جانور اٹھا لیے ہیں تو جانور ایسے ہی نہیں رہیں گے، ان کو خرچ کرنا پڑے گا، ان کو پالنے کے لیے یہ سب کچھ، ان چارہ پانی کے لیے خرچ ہوگا. تو وہ خرچ کیا تو اس کا پیسہ کا ضامن کون ہوگا، ذمہ دار کون ہوگا، ابھی نیکسٹ بتا رہے ہیں. فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ،
فہو متبرع وان انفق باذنہ کان ذلک دینا علی صاحبها، اگر اس کو اٹھانے والا ملتقط کیا کیا حاکم یعنی ادھر کا جو قاضی ہے ان کے حکم سے کیا کیا، خرچ کیا، تو ان کے حکم سے اگر خرچ کیا تو کیا ہے، جو اس کا مالک ہے وہ جب آئے گا اتنا پیسہ وہ اس کو دے دے گا، یعنی اس کے مالک پر وہ قرض ہوتے جائے گا، جتنا پیسہ اس جانور پہ خرچ کیا ہے اتنا اس سے لے لیں گے۔ اور اگر مالک کے حکم سے یہ نہیں کیا، خود سے کیا، تو وہ اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا، اس کی کوئی قیمت اس سے وصول نہیں کریں گے، اگر وہ دے دیا تو اچھی بات ہے۔ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ، ملتقط اگر خرچ کیا علیہا اس جانوروں پر، یعنی کیا ہے جو چیز ملی ہے اس پر، لقطت پر، بغیر اذن الحاکم، حاکم کی اجازت کے بغیر، تو فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، تو وہ کیا ہو رہے گا، احسان ہو کر رہے گا اس کی طرف سے۔ وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ، اگر وہ اپنی اجازت سے خرچ کیا، کانا ذالک، مالک کی اجازت سے خرچ کیا، تو کانا ذالک، وہ ہو جائے گا دیناً، قرض ہو جائے گا، اللہ صاحبہ، اس لقطت کے مالک پر قرض ہوگا۔ اوکے، تو ٹھیک ہے، آج اتنا پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک گری ہوئی چیز کو اٹھا سکتے ہیں، تو اگر معمولی چیز ہے تو ہم اس کو لے کے استعمال بھی سکتے ہیں، مثال بتائی جیسے کھجور یا چھوٹی موٹی چیزیں، ابھی 1 روپیہ کہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے، صدقہ کر دیں گے، سمجھے۔ تو اگر ایسی چیز ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو یہ مالک ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، تو جتنا ہمیں لگتا ہے کہ اتنے دن ڈھونڈے گا اتنے دن تک ہم اس کو تشہیر کریں گے، اعلان کریں گے، اگر وہ آئے تو اس کو دے دیں گے، ورنہ صدقہ کر دیں گے۔ یا تو بہت دن لگتے ہیں، سالوں تک، تو سالوں تک ہم کیا کریں گے، اس کو اعلان کریں گے، جب اس کا مالک آ جائے گا اس کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اوکے، اور ایسی چیزیں جیسے جانور، تو بتایا کہ اگر اس میں خود سے یہ خرچ کیا تو وہ اس کی طرف سے احسان رہے گا، کیا بھی اس کا بدلہ نہیں ہوگا، اگر اس کا مالک خود سے اپنی رضا سے دینا چاہتے تو لے سکتا ہے، اور اگر حاکم کی اجازت سے خرچ کر رہا ہے تو وہ جو اس کا مالک ہے اس پر وہ قرض رہے گا، تو جانور لیتے وقت اس کا قرض بھی اس کو وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے آج کے مسائل۔ تو آج کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔